الحمدللہ آج ہم جس حدیث مبارکہ کو اپنی علمی مجلس کا مرکز بنانے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک جامع نصیحت، ایک فکری منشور اور ایک عملی دستور حیات ہے۔ یہ حدیث ہمیں جنت کی طرف جانے والے راستے اور جہنم سے بچنے کا کامل نسخہ عطا کرتی ہے۔ یہ ایک سائل کے سچے جذبے، ایک معلم کامل کی حکمت اور ایک جامع جواب کی کامل مثال ہے۔ راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے محبت نبوی سے سرشار ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سوال کی تحسین فرمائی بلکہ مرتبہ انداز میں ایک ایسا نصاب زندگی بیان فرمایا، ایک احسن انداز میں ایک ایسا نصاب زندگی بیان فرمایا جس میں عقیدہ، عبادت، اخلاق، جہاد، قربانی اور زبان کی حفاظت جیسے تمام پہلوؤں کو اس نے وہ سمیٹ لیا۔ یہ حدیث ایک جامعہ تربیتی پیکج بھی ہے جس کا ہر جملہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو فکر، عمل اور محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیں اس حدیث کے آئینے میں اپنی زندگیوں کو پرکھنے کی کوشش کریں اور دیکھتے ہیں ہم جنت کے طلبگار بھی ہیں یا صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث وہ کافی طویل ہے، مفصل تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے عظیم چیز کا سوال کیا ہے، البتہ یہ اس شخص کے لیے بڑا آسان کام ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے۔ سگنل کی پرابلم آ رہی جس کی وجہ سے وہ ساؤنڈ نہیں آ رہی، تو آپ پلیز خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اگر کوئی مسنگ ہو بھی جائے گی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ ریکارڈنگ میں آپ سن لینا۔ کلاس کو جوائن کر کے رکھیں، اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے کال تو دوبارہ آپ کال جوائن کر لیں۔ سگنل کا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے بار بار کال ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ریکارڈنگ بعد میں سن سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں ترجمہ اس کا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے عظیم چیز کا سوال کیا ہے، البتہ یہ اس شخص کے لیے بڑا آسان کام ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کی تنہائی میں آدمی کی نماز۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم سے لے کے یعملون تک۔ پھر فرمایا، میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون، اس کی کوہان کی چوٹی کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی اصل اسلام، اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اس کا ستون وہ نماز ہے۔
اور اس کی کوہان کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں تم سب کو اس کی اصل خبر نہ دوں؟ کیا میں تم کو ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ کے جو ہے یہ فرمایا، اس کو روکے رکھو، یعنی اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ اور نتنوں کے بل ان کی زبانوں کی کمائی ہی تو گرائے گی۔ اسے جو ہے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اگر کال ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے نا بار بار تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کال دوبارہ جوائن کر لیا کریں۔ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے تو آپ بعد میں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ وہ نکل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیا کرتے تھے جو ان کے لیے دینی طور پر مفید ہوتے ہیں، اور جس سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایسے کارآمد اور مفید سوال صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ لا یعنی ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، یا تو پھر عالم کو آزمانے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر اپنے علم کو دکھلانے کے لیے کہ اللہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ تو نیک کاموں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے سوال کرنے چاہیے جس کا کوئی مقصد ہو، جو ہمارے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث بنے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے سوال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کا شوق بڑھایا، اور ان کے سوال کی تعریف کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز کا سوال جس سے آدمی جنت پا جائے اور جہنم سے بچ جائے، بہت عظیم سوال ہے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے تو سارے انبیاء آئے اور ساری کتابیں نازل کی گئیں۔ یعنی انہوں نے سوال اس طرح کا کیا، ایسا مفید سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یعنی ایسا انہوں نے مفید سوال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اپریشیٹ کیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو ایسے سوال کرنے چاہیے جس سے جو ہے وہ فائدہ اور جنت میں انسان جو ہے وہ جانے کا باعث بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ علیہ الصلوۃ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ توفیق تو اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے ہدایت دے اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اور جسے محروم کر دے اس کے لیے دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے رب سے ڈرا اور نیک بات کی، تصدیق کرتا رہا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کا سامان میسر کر دیں گے۔ تو جو لوگ راہ ہدایت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی ذات سے یقین رکھیں کہ وہ ضرور بھی ہمیں توفیق بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی راہیں میں ہم ان کو اپنی راہ ضرور دکھائیں گے۔ جو ہمارے دین پر چلتے ہیں نا، ان کو مشقت آتی ہے، مصیبت پریشانی تکلیف آتی ہے تو وہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم اپنی راہ دکھائیں گے، وہ راہ جس کے متعلق صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی جنت کی طرف جو جاتی ہے۔ تو جہنم سے بچانے والی اور جنت میں داخلہ دلانے والی سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ توحید ہے۔ اس سے توحید کی اہمیت اور عظمت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا حکم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہوتی ہیں،
ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے اتباع سنت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کے تابع کر دے اپنے آپ کو اور ہو بھی وہ نیکوکار. اللہ کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہونا, اور نیکوکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متبع سنت ہونا. شرک جو ہے نا وہ ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی. شرک اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی خصوصیت میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے شرک اکبر, جس سے آدمی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور توبہ کے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور دوسری قسم شرک اصغر ہے. ایک ہے شرک اکبر, ایک ہے شرک اصغر. شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی آپ چھوٹا شرک کرتے جاؤ گے تو آہستہ آہستہ آپ شرک اکبر کی طرف جاؤ گے, تو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. مثلا ریا و نمود, غیر اللہ کی قسم وغیرہ, ریاکاری کرنا, غیر اللہ کی قسم کھانا, یہ جو ہے شرک اصغر میں شامل ہے. تو شرک اکبر یہ ہے کہ وہ امور جن کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, غیر اللہ کو دے دیے جائیں یا کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے. اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. یعنی کوئی عبادت اللہ کے غیر کے لیے کی جائے. اس کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. دعا میں شرک کیا ہے کہ عبادت میں شرک کی تمام قسمیں اس میں داخل ہیں. مثلا غیر اللہ سے دعا کرنا, ان سے مدد مانگنا, ان سے فریاد کرنا, ان کی پناہ ڈھونڈنا, ان کے لیے قیام رکوع سجدہ کرنا, ان کے لیے نظر و نیاز دینا, جانور ذبح کرنا, کعبۃ اللہ کے سوا کسی اور جگہ کا جا کے طواف کرنا, اور اس طرح غیر اللہ کے سوائے کسی لوگوں سے مدد مانگنا, یا رسول اللہ, یا غوث, یا علی, یا اس طرح کے القابات اور نعرے لگانا اور مدد مانگنا, یہ سب شرک میں واقع ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے جب بھی مانگی جائے. دوسری بات یہ کہ نیت اور ارادے میں شرک کیا ہوتا ہے. اس کی آگے مزید 4 قسمیں ہیں. نیت اور ارادے میں نیک اعمال سے مقصد جنت کی طلب اور جہنم سے نجات ہونے کی بجائے, یعنی نیک اعمال کا مقصد تو ہوتا ہے نا جنت کی طلب ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے, اس کی بجائے یہ ہے کہ جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت اور دنیاوی ترقی وغیرہ مقصود ہو. اس کو جنت کی طلب اور جہنم سے نجات مطلوب نہیں ہے, اس کو جان اور مال اور اہل و عیال کی حفاظت اور دنیاوی ترقی مقصود ہے. دوسرے نمبر پہ آخرت کے ثواب کی بجائے وہ صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہو, بجائے اس کے کہ اس کا یہ نیت ہو کہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا, اس کا یہ بدلہ یہ جو ہے وہ ذہن ہی نہ ہو, بلکہ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو کہ میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں. تو ایک یہ تو نیک عمل کر کے صرف مال کمانا مقصود ہو. یہ تیسری, یعنی نیک عمل اس لیے کرتا ہے صرف مال زیادہ کمائے. مثلا مال کمانے کے لیے حج کرے یا جہاد کرے یا نماز کی پابندی کرے, کیونکہ مسجد میں یا اس طرح لوگ حج کر کے آتے ہیں, بعد میں جو ہیں وہ حاجی صاحب کہلواتے ہیں, اور حاجی صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار تجارت میں بیٹھ کے چھری پھیر رہے ہوتے ہیں, یعنی حج کر کے زیادہ لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے وہ عبادت وغیرہ کرے, صرف جو ہے دین کا کارڈ یوز کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عمل تو خالص اللہ کے لیے کرے, لیکن ساتھ کوئی ایسا کفری عمل بھی کرے جس کی وجہ سے اسلام سے نکل جائے. تو یہ سارے جو ہیں کام جو ہیں وہ انسان کو یہ نیت ارادے میں شرک ہیں. اس کی جو ہے یہ 4 قسمیں تھی. تو اطاعت میں شرک کیا ہے؟ اطاعت میں شرک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی واضح صحیح اور سری دلیل آ جانے کے باوجود اپنے عالم اپنے بڑے کی بات نہ چھوڑے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے بڑے بزرگ کی جو بات کو نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ شروع سے یہ بات چلتی آ رہی ہے, ہمارے جو ہیں بڑے کیا جاہل تھے, کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ جیسے وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا, جب ان کو کوئی حق بات کہی جاتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق ان کو کوئی فیصلہ کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے, ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے رہے ہیں. کیا وہ بیوقوف تھے یا وہ جاہل تھے؟ آج ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کے جو ہے یہ نیا طریقہ اپنا لیں. یہی آج کے دور میں بھی یہ رواج ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے یہ جو ہے وہ ریت چلتی آ رہی ہے, ہم نے ان کی ریت کو نہیں چھوڑنا, ہم نے جو ہے ان کے طریقے پہ عمل کرنا ہے. قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے باو اجداد کی جو ریت ہوتی ہے اس کو نہیں وہ چھوڑتے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑنا اور اپنے بڑوں کے بزرگوں کی بات کو آگے رکھنا, یہ گمراہی ہے اور انسان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے محبت میں شرک کیا ہے؟ محبت میں شرک یہ ہے کہ غیر اللہ سے اللہ جیسی یا اللہ سے بڑھ کر محبت رکھنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے اللہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر غیر کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرے۔ ارکان اسلام کی بڑی اہمیت ہے، ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ ارکان اسلام کی بڑی اہمیت ہے، شریعت کے مطابق ان کی ادائیگی اور پابندی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جو شریعت کے مطابق ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے نا، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کلمہ ہے سب سے پہلے، دوسرے نمبر پہ ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ارکان ہے 5 جن کو پلر آف اسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اگر ان کی انسان پابندی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ یہ ایک مین جو ہے پورے اسلام کی عمارت کی جو بنیاد ہے، جو ستون ہے، جو پلر ہے نا، یہ 5 چیزیں ہیں جن کو پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پوری عمارت ان کی اوپر کھڑی ہے۔ تو خیر کے دروازے اور بھی بہت سی ہیں، یعنی واجبات و فرائض کے علاوہ بندہ نوافل اور مستحبات بکثرت ہیں، یعنی بندہ نوافل ادا کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے، جس کے ذریعے سے مومن دنیا میں گناہ سے اور آخرت میں جہنم سے بچ جاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان کو جہنم میں جانے سے بچاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ بعض دوسرے ایام میں روزے بھی رکھنے کی ترغیب احادیث میں آتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے فرضی روزے جو رمضان کے مہینے میں فرض کیے ہیں، ایک ہے نفلی روزے۔ نفلی روزے میں جو یہ بھی ہیں کہ انسان محرم کے اندر 10ویں تاریخ کا یعنی 10 محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، میدان عرفات میں موجود حاجیوں کے علاوہ یوم عرفہ کا انسان روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ اور 1 دن ناگا کر کے روزہ، شوال کے 6 دنوں کے روزے، یہ ماہ محرم اور ماہ شعبان میں روزے رکھنے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، یعنی فرض روزوں کے علاوہ بھی انسان نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صدقے کی اہمیت کے بارے میں بھی اس حدیث میں جو روشنی ڈالی گئی ہے کہ صدقہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ کفارہ بنتا ہے، یعنی صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس حدیث میں جو ہے روشنی ڈالی ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کا قیام کرنا، رات کو نماز پڑھنا، یہ ایک عظیم جو ہے وہ عمل ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث آتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے نا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز کو افضل نماز کہا گیا ہے فرض نمازوں کے علاوہ۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو اٹھ کے نماز پڑھو، یہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جانے کا سبب بنے گی۔ یعنی رات کو اٹھ کے اگر آپ نماز پڑھتے ہو، یہ عمل کرتے ہو، تو یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی مسلمان اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہوئے پا لے تو اللہ اس کا سوال ضرور عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا سوال جو ہے قبول کر کے اس کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ یعنی آسمان دنیا پر آنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر ہی ہے، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنے عرش پر ہی مستوی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و ہمارے لیے یہ اطراف ہے نا، یہ مشرق کا طرف ہے، یہ مغرب کا طرف ہے، یا اس طرح یہ اونچی سائڈ ہے، یہ نچلی سائڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو نہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اتنی وسیع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ فلاں طرف ہے فلاں طرف ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ آتا ہے حدیث میں کہ جب آخری پہر آتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان دنیا سے آنے سے مراد یہ کہ اللہ عرش پر ہی اپنے ہوتے ہیں، لیکن وہ درمیان سے جو پردے حائل ہوتے ہیں، یہ سمتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مفسرین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پر ہی مستوی ہوتے ہیں۔ تو اس رات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے شفا طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بیمار جو بیماری کی سے شفا مانگے میں اس کو شفا عطا کروں،
ہے کوئی جو غریب ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اے بندے تو مجھ سے سوال کر, مجھ سے مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان جو اٹھ کے پھر اس ٹائم مانگتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور یہ بہت عظیم عمل ہے, یعنی اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کو خود جو ہے پکار ہے کہ اے انسان, اے مصیبت پریشانی اور غم کے نڈال, اے دکھوں مصیبتوں اور پریشانیوں کے ستائے ہوئے انسان, مجھ سے مانگ, میں تیرا رب ہوں, میں تیری جو ہے دعا کو قبول کرنے والا ہوں, تو مجھ سے مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ جو ہے وہ حیا آتی ہے. حیا کس بات پہ آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ حیا آتی ہے کہ بندہ جو ہے مجھ سے دستے سوال دراز کرے اور میں اس کے جو ہے وہ ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس لٹا دوں, اس کی جولی کو خالی واپس لٹا دوں. مجھے اس بات پہ حیا آتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کو کہہ رہا ہے کہ انسان تو مجھ سے مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. جب اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگ, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال کیا جائے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا, یہ بار بار کال ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے اس لیے میں بار بار باتوں کو دہرا رہا ہوں. یعنی جب اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ انسان مانگ, آسمان دنیا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رات کی پچھلی پہر بندوں کو جو ہے وہ پکارتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, رات کو اٹھ کے جو ہے وہ قیام اللیل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس نماز کی اہمیت کے متعلق فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع, یعنی ان لوگوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے. کن لوگوں کی؟ جو رات کے پہر یعنی راتوں کو اٹھ کے اپنے پہلوؤں کو, اپنے جسم کو نرم اور گرم بستروں سے جدا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دستے سوال دراز کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ خوبیاں بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. وہ اپنے پہلوؤں کو نرم گرم بستروں سے جدا رکھتے ہیں اور اپنے رب کو اس انداز سے پکارتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہوئے, اس سے امید رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھ کے قیام اللیل کرتے ہیں. تو یہ بہت عظیم عمل ہے قیام اللیل کرنا. اور دین کا سرا اسلام ہے. اسلام سے مراد شہادتین ہے, جیسا کہ دوسری روایت میں اس کا تفسیر موجود ہے. جو شخص اپنے ظاہر اور باطن میں شہادتین کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ نماز ہے. یعنی انسان کلمے کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جو دوسرا اہم رکن ہے نا وہ نماز ہے. اللہ کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا عظیم مرتبہ ہے, اس لیے اسے کوہان کی بلندی سے تعبیر کیا گیا ہے. جہاد کی فضیلت میں بے شمار آیات و حدیث ہیں. جہاد جو ہے وہ جان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہے. جان سے جہاد یہ ہے, اس سے یہ مراد ہے کہ کفار سے جو ہے وہ جنگ کی جائے, لڑائی کی جائے, پوری محنت اور کوشش کی جائے. مال کا جہاد یہ ہے کہ مجاہدین کے لیے ہتھیار وغیرہ خریدنے, دیگر اخراجات کے لیے مال خرچ کیا جائے. زبان کا جہاد یہ ہے کہ کفار و منافقین کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور ان پر حجت قائم کر دی جائے. زبان بڑی خطرناک چیز ہے اور اسے قابو میں رکھنا بھی جو ہے وہ اس کو ہر قسم کی بلائی میں لگانا اور اس کو ہر قسم کے شر سے بچانا, یہ بھی ایک جہاد ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں جو اسے لکھ لیتے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین جو ہیں وہ جو تم کر رہے ہو بول رہے ہو وہ ساری لکھ رہے ہیں. زبان ہی وہ چیز ہے جس سے خیر اور شر کے بہت سے اعمال صادر ہوتے ہیں. زبان ہی سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کی تسبیح و تحمید, تحلیل و تکبیر کہتا ہے, بھلائی کا حکم دیتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے, غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے. اور ساتھ جو ہے وہ دوسری طرف اس زبان سے اگر کفر یا کلمات بھی بکتا ہے نا, گالی گلوچ کرتا ہے, جھوٹی تہمت لگاتا ہے, جھوٹی گواہی دیتا ہے, لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتا ہے, زبان درازی کرتا ہے, حق کی راہ سے روکتا ہے, بے علمی کے ساتھ فتوے دیتا ہے, باطل کا پرچار کرتا ہے, کفر و شرک اور بدعت کی دعوت دیتا ہے. تو یہ زبان کا غلط استعمال ہے. زبان کا استعمال اگر خیر اور بلائی میں ہے تو انجام بھی خیر ہے, اگر برائی ہے تو انجام بھی اس کے مطابق ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ خاموشی ہلاکتوں سے نجات
اور سلامتی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا نا، معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اس زبان کے ذریعے بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، لوگوں کو جو ہے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، لوگوں کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا، زبان کے غلط استعمال کے کرنے کی وجہ سے ہی تو گرایا جائے گا۔ لوگوں کو منہ اور نتنوں کے بل جہنم میں گرانے والی جو چیز بنے گی تو وہ یہ زبان ہی بنے گی۔ اس لیے زبان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے نا نصیحت کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، اور ساتھ اپنی زبان کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے یا لسانو کل خیرن تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ اے زبان جب بھی بات کہے تو خیر کی بات کہے، اس سے جو ہے شر سے بچ جائے گی۔ جب بھی بات کہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی زبان کو پکڑ کے جو ہے وہ کھینچا کرتے تھے اور اس سے بار بار یہ وصیت کیا کرتے تھے، اور اپنی زبان کو کہا کرتے تھے یا لسانو کل خیرن تغنم، اے زبان جب بھی بات کر تو خیر کی بات کر، اس سے جو ہے شر سے بچ جائے گی۔ واسکت عن شر تسلم، اور زیادہ خاموش رہا کر، اس سے سلامت رہے گی، سلامتی پا جائے گی۔ اگر تو زیادہ خاموش نہ رہی، یعنی ایسے جو زبان میں آیا وہ کہہ دیا، اس سے جو ہے تجھے بہت سے زیادہ شر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا لسان کل خیرن تغنم من قبل ان تندم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، اور زبان کو کہا خاموش رہا کر، اس سے جو ہے بہت سی بلائیاں پالے گی قبل اس سے کہ تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ صحابہ کرام اپنی زبانوں کو پکڑ کے نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس لیے زبان کو اگر انسان کنٹرول میں کر لے نہ قابو میں کر لے، وہ ہر قسم کی بلائی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے انسان کو ایسا ہتھیار دیا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جنت کی ضمانت ہے، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے پچھلی حدیثوں میں پڑھ چکی ہیں۔ تو یعنی زبان کا بڑا کردار ہے انسان کو جنت میں لے جانے کا اور جہنم میں لے جانے کا بھی۔ یعنی اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے تو یہ زبان اس کو جہنم میں لے کے جائے گی، اگر اس زبان کا اچھا استعمال کرتا ہے تو یہ زبان اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے جب بھی بات کریں تو خیر کی بات نکالیں، جب بھی بات کریں تو اس سے جو ہے وہ خیر کی بات کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے بڑی اہم ہے، تو اس حدیث سے ہمیں آج کیا سبق ملا ہے؟ اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لقد سألت عظیما، ہمیں بتایا کہ ایک مثالی مسلمان کی سوچ، طلب اور دعا بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ جنت کی طلب اور جہنم سے نجات صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل، اخلاص، اخلاق، ضبط نفس اور خیر خواہی سے ممکن ہے۔ ایک مثالی مسلمان کے لیے پیغام کیا ہے؟ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو زبان و دل سے اللہ کا وفادار، حقوق العباد میں نرم اور فرائض میں پابند اور فتنوں میں ثابت قدم رہے۔ تو ایک مسلمان جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، دل کو سچائی سے روشن کرے اور ہر لمحہ جنت کی طلب میں جیتا رہے گا نا، وہی در حقیقت مثالی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ